السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جان رہے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری، ہاؤ کمپنی اسٹیبلشڈ اٹس پاور ان انڈیا اینڈ ہاؤ دے باٹ انڈیا انڈر دیئر رول۔ تو ہم نے مرکنٹلزم کے بارے میں پڑھا، ٹریڈ کے بارے میں پڑھا کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ان کو حکم ملا تھا، دے گاٹ دا پرمیشن فرام دا کوئین الزبتھ ٹو ٹریڈ ان دا ان ایشیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جہانگیر تھا اس نے پرمیشن دیا کس کو، اس نے پرمیشن دیا سر تھامس رو کو، جو ایمبیسڈر تھا یو کے کا، کہ آپ یہاں پہ آ کے ٹریڈ شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلش انگلش ٹریڈنگ فیکٹریز ان ڈفرینٹ پارٹس آف، جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ سر تھامس رو تھے، تو انہوں نے پرمیشن حاصل کیا کس سے، جہانگیر سے، ٹو اسٹیبلش انگلش ٹریڈنگ فیکٹریز ان ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا، تاکہ وہ یہاں پہ فیکٹریاں لگا سکیں۔ اینڈ دے اسٹیبلش دیئر فیکٹریز ایٹ آگرہ، اور انہوں نے آگرہ میں فیکٹریز بنائی، احمد آباد میں، بروڈا میں اینڈ بروچ میں، بائک آف 1619 میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، The English developed markets in Europe for a variety of Indian produce and consumer economies prospered in Britain۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو یہ انگلش تھے، انگریز تھے، انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے پورے یورپ میں انڈیا کے جو مارکیٹ لگا دیے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ جو انڈیا سے واٹ ایور جو بھی پروڈیوس یہاں سے نکلتا ہے، یا بھی جو بھی را مٹیریل یہاں پہ نکلتا تھا، وہ سستے داموں میں ان سے خرید کے انہی کو یورپ میں ہائی ریٹس میں بیچا جاتا تھا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال، اب دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی کیسے، کس روٹ سے آئی اور کہاں سے آئی۔ In 1690, Aurangzeb's فرمان had granted the English the rights to duty-free trade in Bengal for an annual payment of ₹3000۔ کہتے ہیں کہ 1960 میں جو اورنگزیب کا فرمان تھا، جو حکم نامہ تھا، جس میں اس نے اس کو اجازت دی تھی انگریزوں کی کہ وہ یہاں پہ آ کے ٹریڈ، ڈیوٹی فری مطلب کوئی بھی ٹیکس ویکس، کوئی بھی ایکسائز ڈیوٹی، کچھ بھی نہیں دینا پڑتا تھا ان کو، تو وہ یہاں پہ آ کے ٹریڈ کرے۔ لیکن ان کو اینولی کتنی پیمنٹ دینی پڑتی تھی، 3000 روپیز اینولی۔ پھر سے غور سے سنیے، in 1690 Aurangzeb's فرمان had granted the English the right to duty free trade in Bengal for an annual payment of ₹3000۔ 1690 میں اورنگزیب کے فرمان کے مطابق ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ یہاں پہ ڈیوٹی فری ٹریڈ یہاں پہ کریں، کہاں پہ، بنگال میں۔ تو اس کے بدلے ان کو کیا دینا تھا، اینول پیمنٹ، پورے سال کی پیمنٹ ان کو 3000 روپیز اورنگزیب کی طرف، اورنگزیب کی حکومت کی طرف، they have to pay 3000 annually for the trade but the trade was duty free۔ کسی بھی ٹیکس، کوئی بھی ٹیکس ویکس اس ٹریڈ پہ نہیں لگتا تھا، کوئی بھی ایکسائز ڈیوٹی اس پہ نہیں لگتی تھی۔ اورنگزیب آپ دیکھ رہے ہو، یہ اورنگزیب کی پک ہے، دس از اورنگزیب، یہ دیکھ رہو، یہ اورنگزیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جب اورنگزیب نے یہ فرمان دیا ان کو کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ بنگال، تھرو بنگال، کہ آپ یو شوڈ ڈو ٹریڈ ہیئر بٹ دا ٹریڈ واز ڈیوٹی فری۔ ان ریٹرن کیا ان کو دینا پڑتا تھا، ہی ہیز ٹو پے ₹3000 پیمنٹ فار واٹ، فار واٹ، فار واٹ، فار اینول پیمنٹ آف ₹3000 ٹو ڈو اے ڈیوٹی فری ٹریڈ ان بنگال۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، دس از اورنگزیب، میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا، دس رائٹ ٹو ٹریڈ بائی اورنگزیب واز ابیوزڈ بائی دا برٹش۔ جو یہ رائٹ تھا، ٹریڈ کا رائٹ، جو اورنگزیب نے برٹش والوں کو دیا تھا، انگلش والوں کو دیا تھا، انگلش مین کو دیا تھا، تو انہوں نے اس کو ابیوز کرنا سٹارٹ کر دیا۔ دس فری ٹریڈ پاسز ور سولڈ ٹو انڈین فیوریٹس۔ کیوں انہوں نے اس کو اپوز کیا، کیونکہ جو یہ فری ٹریڈ پاسز تھے، یہ انہی کو دیے جاتے تھے جو ہندوستان کے، جو انڈیا کے فیوریٹس تھے، جو انڈیا کے فیوریٹس تھے۔ In 1756 the company in order to deter the French attack began to fortify
کلکتہ 1756 میں کمپنی نے کیا کیا؟ فرینچ اٹیک کے بچنے کے لیے انہوں نے کلکتہ کو ٹارگٹ کیا. دے ٹارگیٹڈ دا کلکتہ. What they targeted in Calcutta? They did their trade in Calcutta instead of Bengal. تو جو اورنگزیب کا فرمان تھا، جو رائٹ اس نے دیا ہوا تھا ان انگریزوں کے تاکہ وہاں پہ ڈیوٹی فری ٹریڈ کرے، لیکن انہوں نے اس کو ابیوز کرنا سٹارٹ کیا. ابیوز کس بات پر سے کیا؟ دس فری ٹریڈ پاسز ویر سولڈ ٹو دا انڈین فیوریٹس. یہ جو انڈین پاس جو فری ٹریڈ کے جو پاسز تھے یہ کن کو دیے جاتے تھے؟ دیز ویر اونلی گیون ٹو دا انڈین فیوریٹس.